سلام پیش کریں گے عباس نقوی۔ صلوات بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، جنگ میں مار ڈھالا ہے زہرا کی آل کو، بانو کہاں تلاش، زینب کے ساتھ روتی ہے سب میں کے بیبیاں، زینب کے ساتھ روتی ہے سب میں کے بیبیاں، جب دیکھتی تھی روز وہ وقت زوال کو، بانو کہاں تلاش، شبیرد کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، شبیرد کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو، بانو کہاں تلاش، شبیر میرے پاس
صدقے کو بس یہی شبیر میرے پاس ہے، صدقے کو بس جھولے سے لا کے دے دیا بانوں نے لال کو، بانوں کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، جنگ میں مار ڈھالا ہے زہرا کی آل کو، بانوں کہاں تلاش سبا اور ابو ناصر صاحب سلام پیش ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی، تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی، بابا میری ہر خوشی نظر سقیفہ ہو گئی، تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی، میں بنا دی کی ماں ہوں، میں بقائے لا الہ، آج ہوں پہلو شکستہ، دیکھ میرا گھر جلا، اور اب ہاں بکا کا میں وظیفہ ہو گئی، تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی، نادیا جی بھر کے رونے، نادیا مجھ کو فدک، میرے شوہر سے بھی چھینا ہے تیرے ممبر کا حق، تیری نافرمان امت خود خلیفہ
فا ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی، بن گئی نوحالی کے واسطے ہے میری ذات، چلتی ہوں حسنین کے اب رکھ کے میں کاندھوں پہ ہاتھ، ایک دن میں دیکھ بابا میں نئی فا ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی، تیری امت سے ملا ہر تازیانہ سہیلیا، میں گئی دربار میں جب بال تھے میرے سیاہ، جب چنے ٹکڑے سند کے تو ضعیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی، بابا میری ہر خوشی نظر سخیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ اور اب عباس صاحب مرثیہ پیش کریں، جناب عباس صاحب۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کھو کے بھائی کو یہ ہے زینب، ظلم کیا کیا اٹھا، ظلم کیا کیا اٹھا، سر پچا دے نہیں تھی بالوں سے اپنا چہرہ چھپا، ہے اپنا چہرہ چھپا، تھی جو بھائی کی لاڈلی دختر، خبر اس کی بنا، خبر اس کی بنا، کھلے شام اور کوفے میں کیا اذیت اٹھا، کیا اذیت اٹھا، سات کنبے کو لے کے کربل سے در بدر پھر کے آ،
زینب لے کے ساحل نشان رسی کے ماں کی تربت پہ آئے ماں کی تربت پہ آئے ہے زینب کھو کے بھائی بھیا میں بن تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی بھیا یہیں میں قبر پہ آنسو بہاؤں گی نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گی نظر حسین پیاس کو پانی پلا نظر حسین پیاس کو پانی پلا جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شور و شین سے کہہ دوں گی چھٹ گئی ہوں میں بھائی کہہ دوں گی چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے سجاد رو کے کرتے تھے زینب سے یہ سخن چلیے پھوپھی خدا کے لیے اب سوئے وطن رو رو کے جان دو نا یہاں بہر ظلم نان ہونا ہے خیر تم کو دوبارہ ہونا ہے خیر تم کو دوبارہ بسط میں روزے پہ نانا جان کے اب جا کے روئیے دروں کے زخم پشت پہ دکھلا کے روئیے دروں کے زخم پشت پہ دکھلا کے روئیے یہ سن کے اٹھی خبر سے آخر وہ سوگوار ایک حوجد سیاہ میں آ کر ہوئی سوار پہنچے وطن میں جس گھڑی سجاد دل فغار پہلے گئی بقیہ میں زہرا کی گلزار پہلے گئی بقیہ میں زہرا کی بولے لپٹ کے خبر سے اماں دہا ہے بھائی کو کھو کے زینب شاد آئی بھائی کو کھو کے زینب میرا شاد آئی ہے اماں سناؤ تم کو میں جو کچھ جفا ہوئی پردیس میں حسین سے زینب جدا ہوئی چوتھے برس میں باپا بیٹی فدا ہوئی اماں حسین مر گئے میں میری دا ہوئی اماں حسین مر گئے میں میری دا ہوئی دل زندگی سے زینب مزتر کا ہٹ گیا میں دیکھتی رہی سر شبیر کٹ گیا میں دیکھتی رہی سر شبیر کٹ گیا اماں تمہارے لال کو کیا کیا نغم ہوئے لاشے کے ہاتھ انگوٹھی کی خاطر خلم ہوئے لاشے پا میرے بھائی کے تازہ ستم ہوئے پامال لاش ہو گئی برباد ہم ہوئے پامال لاش ہو گئی برباد ہم ہوئے گوہر سکینہ کے بھی اتارے ہیں شمر نے در ہمارے پشت پہ مارے شمر نے در ہمارے پشت پہ مارے شمر نے اماں تیرے
مریض کو قیدی بنایا تھا، توخے گراں بخار میں اس کو پنایا تھا، کانٹوں پر ننگے پاؤں عدو نے پھرایا تھا، اما سوائے شکر نے الہ بلایا تھا، اما سوائے شکر نے الہ بلایا، بلوایا تھا یزید نے دربار اما سکینہ مر گئی زندان شام، اما سکینہ مر گئی زندان شام میں، اے اما ایک رسی میں بندوایا تھا ہمیں، اونٹوں کی ننگی پشت پا بٹھایا تھا ہمیں، سر تشت میں حسین کا دکھلایا تھا ہمیں، عابد کو در مار کے رلوایا تھا ہمیں، عابد کو در مار کے رلوایا تھا ہمیں، حیرت ہے کیوں نہ زینب ناشاد مر گئی، اماں میں سر کھلے ہوئے شیری کے گھر گئی، اماں میں سر کھلے ہوئے شیری کے گھر گئی، اماں پھرا کے کوفے میں پھر ہم کو کو بکو سر ننگے سوئے شام ہمیں لے چلے عدو، پہنچے جو شہر شام میں ہم سب کو شادم ہو، بازاریوں میں شوریہ ہوتا تھا 400، بازاریوں میں شوریہ ہوتا تھا، بیٹی علی کی زینب دلگیرہ، دیکھو چلو حسین کی ہمشیرہ، دیکھو چلو حسین کی ہمشیرہ آئی ہے، صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ ایک اعلان خاص طور پر خواتین کے لیے ہے، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ جب مولانا مجلس ختم کر چکے ہیں تو وہ فوراً ہی دوسرے والے ہال میں منتقل ہو جائیں، اس لیے کہ یہاں سے پارٹیشن ہٹایا جائے گا، اور چونکہ باہر سے تشریف لا رہے ہیں علی اختر صاحب، اس لیے زیادہ مجمع ہوگا، تو اس درخواست کے برائے کرم مجلس کے فوراً بعد منتقل ہو جائیں، اور آپ لوگ اس درخواست ہے کہ اتنا انتظار کریں پارٹیشن سے کا جب تک خواتین نکل نہ جائیں یہاں سے۔ مجلس سے خطاب فرمائیں گے جناب مولانا سید قاصد عباس صاحب، ہیوسٹن سے تشریف لائے ہیں، اور ان کا مزید تعارف میرے خیال میں غیر ضروری ہوگا، اتنا ہی تعارف ان کا کافی ہے کہ یہ جناب قبلہ مولانا فاطمی عبد صاحب کے صاحبزادے اور ہمارے بہت ہی محبوب جناب مولانا محبوب مہدی صاحب کے بھانجے ہیں، اور اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جس کی ایک تاریخ ہے عزاداری کے سلسلے میں اور محمد وآل محمد کی خدمات کے سلسلے میں۔ درخواست کروں قبلہ سے تشریف لائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام الحمد لله كما هو أهل والحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين مالك قاب قوسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وعطشهم وأتباعهم وعلمائهم وشيعتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلى الله حضرات اس سے قبل کی گفتگو کا آغاز ہو آپ سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے میر عبدالولی خان بی بی سغرا کرمانی سید محمد حسن نقوی فرخ تاج رضوی ڈاکٹر صادق نقوی سیدہ تقیہ عبدی ابو القاسم نقوی قدسیہ رضوی علی دوست سعید ہادی علی سعید اور جملہ مومنین و مومنات کے مرحومین بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کی ارواح کو ایثار کریں. صلی اللہ محمد عظمت محمد وآل محمد پہ باوز بلند صلوات. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد و سوگواران مظلوم کربلا، یقیناً ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ حضرات کے ساتھ مل کر شہزادی کونین کو ان کے لال کا پرسہ دینے کا یہ موقع فراہم ہوا ہے. اور گزشتہ چند برس سے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ میں یہاں حاضر ہوتا، لیکن ان تمام چیزوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں پڑھنا ہے، کون پڑھوائے گا، کون پڑھے گا، یہ کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یقیناً شہزادی کونین کا فیصلہ ہوتا ہے، جب ان کی مرضی ہوتی ہے تب ان کا کوئی ذاکر اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں وہ چاہتے ہیں. خیر، خلاصہ یہ کہ انشاءاللہ ان 3 روزہ مجالس میں جو ہمارا عنوان ہوگا وہ ہے امامت ضرورت دین. کہ امامت جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے چاہا ہے تو کسی کو امام بنا لیا ہے.
چونکہ وہ امام اور ہیں کہ جن کو بنایا گیا ہے، وہ امام اور ہیں کہ جو بنے ہوئے تھے اور انہیں پہچاننے کا حکم دیا گیا۔ الحمدللہ سلامت رہیں آپ کے مسلسل پہلے جملے سے آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ مجھے تمہید میں کوئی زیادہ وقت صرف نہیں کرنا ہے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، انشاءاللہ آپ مسلسل میرے ساتھ رہیں گے کہ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اور یہ وہ آیت ہے کہ اکثر و بیشتر آپ مجالس کے حوالے سے اس کو سماعت فرماتے رہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ ہے کہ دیکھیے چونکہ بات جب آتی ہے تو آیتیں تو وہی ہیں، چونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت چلن چلا ہے کہ ممبر پہ آ گئے تو کوئی نئی بات کی جائے، نئی بات کی جائے، نئی بات کی جائے۔ تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ممبر نئی بات کرنے کے لیے نہیں ہے، ممبر صحیح بات کرنے کے لیے ہے۔ چونکہ اس نئی بات کے چکر میں جو استغفراللہ بیڑا غرق ہو رہا ہے، اس سے آپ یقیناً واقف ہوں گے کہ نئی بات کی جائے، نئی بات۔ دیکھیں نئی بات ہمارا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے صحیح بات، اور پھر صحیح بات میں بھی ایسی صحیح بات ہو کہ جس پہ بخار کا غلبہ نہ ہو، ایسی صحیح بات ہونی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، خداوند کریم بس انشاءاللہ بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آیت اکثر آپ کی سنی ہوئی ہے، پریزنٹیشن میرا حق ہے، وہ میں آپ کے سامنے بات کو رکھوں گا انشاءاللہ، آپ کے سماعتوں کے حوالے جو کچھ بھی ایک محنت ہے۔ اور یہ ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے قرآن کی کہ سامنے والے سے بات کرنے کے لیے اس میں کسی ڈیپر میننگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی مجتہد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفسر سے، کسی قاری سے، کسی مورخ سے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس کا ترجمہ کافی ہے کہ اگر انسان صرف ترجمے کو سمجھ لے عزیزان گرامی تو پورا کا پورا دین وضاحت کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر یہ ان کنتم، اگر یہ محبت کرتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ اب یہاں پہ ابتدائی مرحلے میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کا آج کل ایک بڑا خطرناک نعرہ ہے کہ صرف اللہ، درمیان میں کوئی نہیں، جو کچھ ہے اللہ ہے، الٹیمیٹلی ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے اور درمیان میں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ درمیان میں اگر آپ نے کسی کو بنایا یا مانا تو یہ شرک ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم صرف اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ خود کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کا کہنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ اچھا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے، وہ چاہے تو کسی کے ذریعے سے بھی دین ہم تک پہنچا سکتا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کا کمال نہیں ہے جو دین لے کر آئے ہیں۔ تو اب میں میرا یہاں سے ان سے یہ سوال ہے کہ بھائی اگر وہ علی کل شیء قدیر ہو کے ان کے ذریعے سے دین بھجوا رہا ہے، اس کا مطلب ان میں کوئی تو بات ہے کہ جو ان کو ذریعے سے دین بھجوا رہا ہے۔ بھائی یہ تو اور ان کی فضیلت کا پہلو نکل کے آ رہا ہے، لیکن دوسری جانب یہ سوچنے والی بات ہے، بڑی توجہ، دوسری جانب یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہو کے ان کے ذریعے سے دین بھجوا رہا ہے، اس کی ہر چیز پہ قدرت ہے، وہ مختار کل ہے، انسان مجبور کل ہے۔ جب وہ مختار کل ہو کے ان کے بغیر دین نہیں بھیج رہا، یہ مجبور کل ہو کے ان کے بغیر اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ بھائی تو سیدھی سیدھی سے منطق ہے، سیدھی سیدھی سوچنے والی بات ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اب یہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب آئے دیکھیں، چونکہ بات یہ ہے کہ قل ان کنتم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اتباع کرو میری۔ میری سے مراد کون ہے؟ رسول کی اتباع کرو۔ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، اور اگر رسول کی اتباع کرو گے تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کنیکشن کیا ہے؟
ایک بات کے ذریعے سے یہ بات کو واضح کروں چونکہ تھوڑی سی بات اور دلچسپ ہو جائے انشاءاللہ. اگر آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، چونکہ یہ جو چیز ہے، اگر انسان یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو یہ ہے دعویٰ. اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. ایک اور بآواز بلند صلی اللہم صلی. اگر انسان یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے دعویٰ، محبت کا دعویٰ. تو محبت مکمل کب ہوتی ہے؟ اب یہاں سے میں تھوڑا جلدی سے انشاءاللہ گزروں گا، کیونکہ مجھے یہ احساس ہو جائے کہ آپ میرے ساتھ ہیں. جب یہ آپ جیسا ہم سفر ہو انشاءاللہ تو اب سفر میں تیزی اختیار کرنی چاہیے. تو عزیزان کرام بڑی توجہ کے ساتھ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، ہم محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ سے، تو یہ محبت کرنے والوں کا دعویٰ ہے. محبت مکمل کب ہوتی ہے، محبت پوری کب ہوتی ہے؟ کہ جب محبت دو طرفہ ہو. ایک طرفہ محبت میں عاشق ہمیشہ جلتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں. تو عزیزان کرام مسئلہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں ایک طرفہ محبت کی تو دنیا میں جلتا ہے، اگر اللہ سے ایک طرفہ محبت کی تو آخرت میں جلتا ہے. تو قبلہ ہم سمجھے نہیں، ذرا بات کو اور وضاحت کے ساتھ سمجھائیے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کا اظہار کریں، محبت کا دعویٰ کریں، جب تک سامنے والا پلٹ کے یہ نہ کہے کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تو یہ محبت کامل نہیں ہوتی، محبت کامیاب نہیں ہوتی. تو اب ہم یہ دیکھیں جو آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ محبت کامیاب ہے یا محض ایک دعویٰ ہے؟ اب یہ دعویٰ ثابت کب ہوگا؟ جب اللہ بھی پلٹ کے یہ کہے کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. بھائی آپ انصاف سے بتائیے، آپ کسی سے کہیں کہ حضور میں آپ سے محبت، میں ادھر سے گزروں اور مجھ سے کوئی کہے حضور ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور میں بنا کوئی جواب دیے آگے چلے جاؤں، اور بالخصوص اس ملک میں تو انسان یہی کہے گا کہ حضور آپ بھی پلٹ کے کہہ دیتے. میں کہا میں کیا کہہ دیتا ہوں؟ کہہ دیتا کہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. میں کہا میں کیوں کہہ دیتا؟ کہ حضور کرٹسی کے طور پہ کہہ دیتے، اخلاقاً کہہ دیتے کہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو عزیزان کرام اخلاق کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی پلٹ کے کہے کہ ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. چلیے تو اخلاق کی بات ہو گئی. اگر بیٹا اپنی ماں سے کہے کہ ماں میں لو یو، تو پلٹ کے ماں کیا کہتی ہے کہ بیٹا ہم جو تم سے محبت کرتے ہیں اس کا تو تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ظاہر سی بات ہے مانتا کا کون اندازہ لگائے گا؟ تو عزیزان گرامی یہ پروردگار ہے جو 99 ماؤں کی برابر محبت کرتا ہے. اب جب بندہ اس سے اظہار محبت کر رہا ہے تو ہونا کیا چاہیے؟ اس کی بھی صدا پلٹ کے آنی چاہیے کہ اے میرے بندے میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس کا تو کیا اندازہ ہے؟ بھئی ہونا تو یہ چاہیے. اور وہ بھی کون؟ رحمان و رحیم. اس کی رحمانیت کا تقاضا کہ وہ پلٹ کے کہے کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. تو کیا اللہ نے پلٹ کے کہا نہیں؟ اللہ نے کہا ہے. اسی آیت میں کہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. کب؟ بندے نے کہا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ نے کہا کہ میں بھی محبت کرتا ہوں، یعنی یہ بندے کی محبت یا اللہ کی محبت. درمیان میں اللہ نے ایک شرط رکھ دی، جب تک محمد کی اتباع نہ ہوگی تب تک میری محبت کا اظہار نہ ہوگا. اللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پروردگار عالم جو یہ کہہ رہا ہے کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے عف دلا اللہ سبحانہ و تعالی. یہ عف کا مطلب کیا ہے؟ کہ محبت میں تو عف اور بٹ ہوتا ہی نہیں. اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ اگر کا مطلب کیا ہے؟ اگر عزیزان گرامی وہاں آتا ہے کہ جب آپ کو کسی شے کو ثابت کرنا ہو یا سامنے والے کے دعوے کو جھٹلانا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دعویٰ کرنے والوں میں بہت سے جھوٹے بھی ہیں جو اللہ سے محبت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ صرف زبانی ہے، عملی نہیں ہے. تو پروردگار نے بھی شرط رکھ دی کہ جب تک محمد کی اتباع نہ ہوگی تب تک دین کامل نہ ہو. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اور اللہ جب محبت کسی سے کر لے تو گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ ہو غفور الرحیم. اس کا مطلب یہ کہ اللہ غفور الرحیم بھی اسی کے لیے ہے جو محمد کی اتباع کرے. اب میں تھوڑا سا دوسرے طریقے سے آپ کے سامنے اس آیت کو پیش کروں جس کو ہم یہاں کہتے ہیں ریورس سٹائل. اگر آپ دوسری طرف سے پڑھیں
قل ان کنتم، تو یہ سیدھا سیدھا اگر آپ نے پڑھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع، محمد کی اتباع کریں تو اللہ ان سے محبت کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ غفور رحیم ہے۔ اب دنیا یہ کہتی ہے گناہ کرنے کے بعد یا اگر گناہ ہو بھی جائے کہ بھئی اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرے گا، تو آپ یہ دیکھیں کس کے گناہ معاف۔ میں دوسری طرف سے آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ غفور الرحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے، غفور ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ یحببکم اللہ، کیونکہ اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کیوں؟ کیونکہ یغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کیوں گناہوں کو معاف کر رہا ہے؟ کیونکہ یحببکم اللہ، اور اللہ ہم سے محبت کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے محمد کی اتباع کی۔ محمد کی اتباع کیوں کی؟ کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے تھے۔ تو دونوں طریقے سے چاہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی اللہ۔ تو میں نے یہ مقصد کیا تھا کہ دونوں طرف سے آیت کو پڑھنے کا۔ اب چاہے اللہ بندے تک پہنچے یا بندہ اللہ تک پہنچے، دونوں صورتوں میں اسے محمد سے ہو کے گزرنا پڑے گا، بغیر محمد کا گزر نہیں سکتا۔ اب دنیا جو کہتی ہے صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ، یہاں پہ حکم ہوا اتباع، اتباع کرو محمد کی۔ اب عزیزان گرامی جو یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ اللہ کے علاوہ درمیان میں کسی کی ضرورت نہیں، ذرا اس سے پوچھئے پھر دین میں اتباع کس کی کرتا ہے؟ چونکہ دیکھیں دین میں دو لفظ ہیں، ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع۔ ایک اطاعت ایک اتباع۔ اطاعت ہوتی ہے زبانی، قول کی ہوتی ہے اطاعت، جو بھی آپ نے وربل کہا ہے اس کی ہوتی ہے اطاعت، جسے کہتے ہیں اوبیڈینس، اور جو اتباع ہے یہ ہے فعل کی۔ اب جو دنیا یہ کہتی ہے کہ صرف اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، میں نے کہا ذرا جو تم شرک کے چکر میں صرف اللہ کہہ رہے ہو، ذرا ٹھہر کے سوچو تو صحیح کہ اتباع کس کی کر رہے ہو۔ اگر یہاں پہ یہ کہا کہ اتباع بھی اللہ کی کرتے ہو تو تم سے بڑا مشرک کوئی نہیں ہوا، چونکہ اتباع کے لیے جسم کی ضرورت، اور اللہ جسم رکھتا نہیں۔ جو جسم رکھتا نہیں وہ اپنے حبیب کے جسم کی اتباع کے لیے کہہ رہا ہے کہ اتباع کرو محمد کی، تب میری خوشنودی ملے گی۔ تو عزیزان کریم معلوم یہ ہوا کہ دین کا دار و مدار، بھئی نماز کا دار و مدار کس پہ ہے؟ روزہ کا دار و مدار کس پہ؟ الاعمال بالنیات، نیت پہ دار و مدار۔ نیت کیا ہے؟ قربۃ اللہ۔ قربۃ اللہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو جو اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں، جب تک پلٹ کے اللہ یہ نہ کہے کہ ہاں میں نے قبول کیا تو اس کا فائدہ کیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ سب کا دار و مدار محمد کی اتباع پہ۔ اللہم صلی اللہ۔ بس عزیزان گرامی جو بھی فری وے فیڈر مجھے لینا تھا میں لے چکا، اب یہاں سے میں ہائی وے کا رامپ لے رہا ہوں، انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں، چونکہ یہ تمہید تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب اصل بات وہ بہت جلدی چھوٹتا ہوا گزر جاؤں گا، چونکہ اصل مرحلے تک ہمیں پہنچنا ہے۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ یہاں خداوند کریم نے کہہ دیا کہ میری محبت اگر چاہیے، اعمال کی قبولیت چاہیے، جب تک محمد کی اتباع نہ ہوگی تب تک عبادت مکمل نہ ہوگی، تب تک عبادت کا جو پرپس ہے وہ سرو نہیں ہوگا، تب تک جو تمہارا مقصد عبادت ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سب کچھ ہے واجب، اور جس چیز پہ واجبات رکی ہوئی ہیں وہ ہے اتباع محمد، یعنی تمام چیزیں ویسے کرو جیسے محمد نے کی، جیسے محمد نے کی۔ کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کی نیت میں یہ بھی ہوتا ہے کون سی نماز؟ نماز وہ جس کی تعلیم ہمیں رسول نے دی۔ اب عزیزان گرامی اتباع کسے کہتے ہیں؟ پیچھے چلنے کو، فالو کرنے کو۔ میں نے کہا نا اطاعت ہے اوبیڈینس، اتباع ہے فالو کرنا۔ اب یہاں پہ یہ ہمارا سوشل میڈیا والا فالو نہیں ہے کیا ورچولی فالو کر لیں، یہاں پہ باقاعدہ آپ کو فالو کرنا ہے، چونکہ اسی کا نام دین ہے۔ رسول چلتے کیسے ہیں، رسول اٹھتے کیسے ہیں، رسول بیٹھتے کیسے ہیں، رسول کسی کی تعظیم کیسے کرتے ہیں، رسول کسی سے محبت کیسے کرتے ہیں، رسول گوشت پہ بٹھاتے کیسے ہیں، رسول سجدہ کیسے کرتے ہیں، رسول سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھاتے ہیں، یہ سب کچھ دین ہے۔ یا اب اللہم صلی اللہ، اتباع محمد پہ دار و مدار دین۔ اب عزیزان گرامی
چلنے کا نام ہے دین۔ اللہ نے کہہ دیا کہ محمد کی جب تک اتباع نہ ہوگی دین کامل نہیں ہوگا۔ چونکہ مسلمان نے دعویٰ کیا، دیکھیں دعویٰ مسلمان نے کیا، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، بات تو تب ہے کہ جب اللہ کہے کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی کہہ دیں گے، لیکن درمیان میں اگر محمد نہیں ہے تو ہماری محبت نہیں ملے گی۔ تو اب جب بات یہ آئی کہ اتباع محمد کی، تو پوری دنیا نے یہ کہا کہہ رہا محمد کی تو اتباع کرتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا یہ پھر ایک دعویٰ، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ محمد کی اتباع کرتے ہیں، بات تو تب ہے کہ جب رسول خود کہے کہ یہ میری اتباع ہے۔ تو جب تک رسول نہ کہے تب تک بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان گرامی دار و مدار، میں نے کہا نا کہ جسم کے پیچھے چلنے کا نام ہے اتباع، قول کو سن کے اس پہ عمل کرنے کا نام ہے اطاعت۔ تو اب یہ سارے حکم رسول کے لیے آئے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب رسول نے کہا کہ نماز تم پہ واجب ہو گئی، ہم نے ہاتھوں کو جوڑا کہ یا رسول اللہ نماز کسے کہتے ہیں؟ رسول نے کہا کہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں، مجھے دیکھو کہ نماز کسے کہتے ہیں۔ کہا کہ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ روزے کسے کہتے ہیں؟ تو رسول نے رکھ کے بتایا کہ روزہ اسے کہتے ہیں۔ جب حج کا حکم آیا تو رسول نے کہا کہ حج کرو، جب تم پہ واجب ہو جائے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ حج کسے کہتے ہیں؟ تو رسول نے کر کے بتایا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ حج کسے کہتے ہیں۔ حکم آتے رہے، رسول کر کے بتاتے رہے، تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ حکم کہتے کس کو ہے۔ اب یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کا دار و مدار محمد کی اتباع پر ہے۔ اب ایک مشکل محمد کے لیے آئی کہ محمد خود کی اتباع کیسے کر کے دکھائے۔ بھائی محمد کے پیچھے چلنے کا نام ہے دین، چونکہ صرف نماز روزہ حج و زکات نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا بولنا ہر چیز دین ہے۔ تو یہ محمد کی جو اتباع ہے کیسے کی جائے؟ اور اللہ حکم دے رہا ہے کہ جیسے محمد چلے، محمد کے پیچھے چلنے کا نام دین ہے۔ اب محمد اپنے خود کے پیچھے کیسے چل کے دکھائے؟ محمد کے نقش قدم پہ چلنے کا نام دین ہے۔ اب محمد اپنے نقش قدم پہ کیسے چل کے دکھائے؟ تو کوئی ایسا ہو کہ جو چلے محمد کے پیچھے تو محمد یہ کہے کہ اسے اتباع کہتے ہیں، رسول اللہ یہ کہے کہ اتباع اسے کہتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ میں اٹھا کے دیکھا کہ دعوے دار تو بہت ملے، لیکن کون ہے کہ جس نے رسول کے نقش قدم پہ اپنے قدم رکھے ہیں، رسول کی اتباع ویسے کی کہ دنیا کے لیے ایک مثل بن گئی، ایک مثال بن گئی کہ رسول کی اتباع اسے کہتے ہیں۔ ہم نے جب تاریخ کے پنوں کو کھنگالا تو ہمیں کچھ نہ ملا، لیکن عزیزان گرامی ایک قول میرے مولا کا ایسے ملا بڑی توجہ کے ساتھ کہ میں رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ حیدری یا میں رسول کے پیچھے میرے مولا کا قول، میں رسول کے پیچھے ایسے چلا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ اب میں قربان جاؤں، چونکہ مولا کی ایک خاصیت ہے، اہل بیت کی خاصیت ہے، جیسے لوگوں کی عقل، جیسے لوگوں کا انٹیلیکٹ، اس کے حساب سے جواب دیا کرتے تھے۔ چونکہ عرب جانوروں سے زیادہ اونٹوں کی خصلت سے واقف تھے، تو میرے مولا نے سمجھایا کہ یہ ہے کیا۔ چونکہ دیکھیے جب معاویہ نے بھی میرے مولا کے خلاف فوج تیار کی اور اس سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بتا کہ جو علی سے مقابلہ کرنے کو نکلا ہے، تیرے پاس ایسا ہے کیا جو علی سے مقابلہ کرنے کو؟ بھائی اگر خدا نہ خواستہ آپ کی کسی سے نا اتفاقی ہو جائے اور آپ سے یہ پوچھا جائے بھائی آپ جو ان کے مقابلے میں اترے ہیں آپ کے پاس ایسا ہے کیا؟ دنیا کے کسی نظام میں، کسی لڑائی میں، کسی نا اتفاقی میں اگر یہ سوال ہوتا ہے کہ کس بنا پہ آپ لڑ رہے ہیں، تو عزیزان کرام یا انسان دولت گناتا ہے، یا طاقت گناتا ہے، یا عقل گناتا ہے، یا علم گناتا ہے۔ یہ واحد لشکر تھا جو علی کے مقابلے میں آیا کہ جس پہ معاویہ کو اپنے لشکر کے جہل پہ فخر تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا کہ میں نے علی کے مقابلے ایسا لشکر تیار کیا ہے کہ جو اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے مقابلے میں آنے کے لیے جہل کی ضرورت ہے،
جہل پہ تیار کیا تھا اس نے اس لشکر کو. اس کی جو بنا تھی وہ جہل تھی. تو خیر خلاصہ یہ کہ وہ عرب جو انسانوں سے زیادہ جانوروں کے اور بالخصوص اونٹ کے مزاج سے واقف تھے. اب اس کی تشریح میں بہت سے لکھنے والوں نے لکھا کہ میرے مولا نے اس طریقے سے کیوں ارشاد فرمایا کہ میں رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ لکھنے والوں نے یہ تک لکھا کہ اس دور میں اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے ماں کیا کر رہی تھی تو وہ کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ تھوڑی دیر پہلے ماں کیا کر رہی تھی. وہ بچے کی طرف دیکھ لیا کرتے. جو بچہ کر رہا ہوتا تھا سمجھ جاتے تھے کہ تھوڑی دیر پہلے ماں اسی عمل کو انجام دے رہی. چونکہ بچے کی ایک عادت ہوتی ہے, چونکہ اونٹ کی فطرت میں اطاعت ہے, تو آپ یہ سوچیں کہ جب اس کا بچپنا ہوگا تو کیا عالم ہوگا. یعنی جہاں ماں قدم رکھتی ہے وہیں پہ بچہ اپنا قدم رکھتا ہے. یہ ماں نے قدم رکھا, اصل نے قدم رکھا اور قدم اٹھایا, اس کے فوراً بعد بچے نے قدم رکھا. جملے کو تھوڑا سا بدل کے کہوں, یہ ماں نے قدم رکھا, بلا فصل بچہ قدم رکھتا ہے, بلا فصل قدم آتا ہے. اب عزیزان گرامی اگر درمیان میں اگر ماں نے قدم رکھا اور درمیان میں کسی اور جانور کے قدم آتا, مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں, آپ کا ذہن جہاں جائے, یہ اونٹنی نے قدم رکھا, اب اس کے پیچھے اگر خود اونٹنی کا بچہ قدم رکھ دے تو وہ نشان اس طریقے سے ضم ہو جاتا ہے اس میں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کسی غیر کی مداخلت ہوئی ہے. وہ نشان بھی اپنے اصل پر باقی رہتا ہے, اپنے اصل میں باقی رہتا ہے. لیکن اگر اونٹنی نے قدم رکھا اور بالفرض درمیان میں مان لیجیے کسی گدھے نے قدم رکھ دیا, اب ہوگا کیا؟ اب ظاہر سی بات ہے میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں, باقی تصورات کو کوئی کیسے قید کر سکتا ہے. کسی نے قدم رکھ دیا, اب ہوگا کیا؟ جو دیکھنے والا ہوگا اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اصل قدم کون سا ہے, میں کس کی اتباع کروں, کس کے پیچھے چلوں. چونکہ دین نام ہے رسول کی اتباع کا, یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ہم نے کہا وہ ایسے کہہ دیا, اگر ایسی بات نہ ہوتی تو بعد رسول پیمانہ یہ رکھا جاتا کہ اب خلافت پہ وہی آئے گا کہ جو سیرت رسول پہ عمل کرے گا. کوئی یہ نہ کہتا کہ اب وہی آئے گا جو سیرت شیخین پہ عمل کرے گا. یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نقش قدم تبدیل ہو چکے ہیں, نقش قدم تبدیل ہو چکے ہیں. اچھا پھر بات وہی ہے, چونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پیمانہ ہم ہی نے سیٹ کیا تھا, معیار ہم ہی نے بنایا تھا. چونکہ سامنے آپ بہتر جانتے ہیں ایسے وقت پہ مسلمان کے کان بہت کھڑے ہوتے ہیں, تو اب پلٹ کے وہ کہے گا حضور ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ اگر ہم کہیں تو دعویٰ, بات تو تب ہے کہ جب رسول کہے. اور یہ جو قول آپ نے سنا ہے یہ تو مولا کا خود کا قول ہے کہ میں ایسے پیچھے چلا. ہم نے کہا رہنے دیتے, ہمیں چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی, یہیں پہ بات کو تمام کر دیتے. چونکہ بات یہ ہے کہ اب ہم سنائیں گے تو زبان رسول کی ہوگی, کتاب آپ کی ہوگی. زبان رسول کی, کتاب آپ کی. تو عزیزان گرامی اب رسول یہ ارشاد فرمایا, چونکہ زندگی میں رسول کی, خود رسول جب باحیات تھے, ظاہری حیات میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ الگ الگ علاقوں میں, الگ الگ خطوں میں رسول کا قول الگ الگ طریقے سے بیان کیا کرتے تھے. کچھ لوگ جھوٹے اقوال بھی نقل کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ رسول نے کہا ہے, یہ رسول کا قول ہے. تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کو شک ہوتا تھا کہ یہ قول رسول کا کیسے ہو سکتا ہے, یہ بات رسول کی کیسے ہو سکتی ہے, یہ تو ان کی ذات سے بعید ہے. تو لوگ سوچتے تھے, تو کہا دیکھو کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم چلتے ہیں بارگاہ رسول میں چلتے ہیں اور وہاں پہنچ کے تصدیق کروا لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اقوال ہم تک پہنچے ہیں اور یہ آپ سے منسوب ہے, ذرا آپ ہماری مدد کیجئے کہ کون سا آپ کا ہے, کون سا آپ کا نہیں ہے, کون سا سچا ہے, کون سا جھوٹا ہے, کون سا حق ہے, کون سا باطل ہے, کون سا صحیح ہے, کون سا غلط ہے, کس پہ چلیں کس پہ نہ چلیں, کس کی اتباع کریں کس کی اتباع نہ کریں, کس کی اطاعت کریں کس کی اطاعت نہ کریں. تو دنیا بارگاہ رسالت میں پہنچا کرتی تھی اور رسول بتاتے تھے یہ قول میرا ہے, یہ میرا نہیں ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ سچا ہے. تو زندگی میں تو رسول بتا دیا کرتے تھے. اب پوچھنے والوں نے یہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ جب آپ کی زندگی میں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ آپ کے نام سے جھوٹے اقوال نقل کر رہے ہیں, تو یا رسول اللہ آپ کی ظاہری حیات کے بعد ہم تک آپ کے نام سے منسوب ہو کر
شہید ہو کر ایک جانب جا رہے ہو، علی تنہا دوسری جانب جا رہے ہو تو علی کے پیچھے چل دینا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہ سلامت رہے جانے گے. بہترین انداز سے آپ سن رہے ہیں، مولا کو کوئی غم نہ دے سوائے مزدور. چونکہ یہ بھی اب سننا بھی ایک بڑا ہی شاذ و نادر فن رہ گیا ہے. یہ آپ بہتر جانتے ہیں چونکہ ماشاءاللہ سے اب ہر کوئی منبر پہ آ رہا ہے. اچھی بات ہے، جو چاہے منبر پہ آئے، لیکن جو چاہے پڑھے. کسی کے آنے سے کسی کی پابندی نہیں، لیکن منبر کا اپنا حق ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اور دیکھیے آنے والے دن میں ایسا بھی ہوگا، ابھی آپ لوگ سننے والوں کو سننے کے لیے لوگوں کو ٹکٹ دے کر کے بلاتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں. مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں ایسا ہوگا، اچھے سننے والوں کو ٹکٹ دے کے بلایا جائے گا. چونکہ عزیزان کرام یہ بھی ایک بہت بڑا تحفہ ہے اور اس میں تربیت کا بہت بڑا تعلق ہے. یہ جو انداز سماعت ہے اس کا تعلق تربیت سے. خیر اس وقت میرے موضوع میں بات نہیں ہے، بس میں بات کو آگے بڑھاتا چلوں. تو عزیزان گرامی یہاں رسول نے کہا کس کے پیچھے ہمیں چلنا ہے رسول. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ جس کے پیچھے چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہم جیسے ہیں. بھائی ہونا چکے پروردگار کے عدل کے خلاف ہے یہ بات کہ آپ سے کمتر یا آپ کے برابر بھی کوئی ہے اور وہ اس کے پیچھے چلنے کا حکم، اس کے پیچھے چلنے کا حکم دیا. پروردگار کہہ رہا ہے کہ محمد کی اتباع کرو. اگر محمد کی اتباع نہ کی تو میری محبت نہ ملی. اب دنیا نے یہ کہا کہ بھائی محمد کی اتباع ہم کرتے تو ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعد از رسول یہ بھی جملہ آیا کہاں سے؟ یہ جانتے چلیے درمیان میں ایک بات کر دوں کہ یہ جو جملہ دین اسلام میں داخل ہوا محمد ہم جیسے، کہ جس نے بے انتہا ڈیمیج کیا دین اسلام کو، یہ آیا کہاں سے؟ چونکہ بعد از رسول جب غیر امت کے لوگ کہ جن کی کتابوں میں تذکرہ تھا رسول کا، اور وہ رسول کو ڈھونڈتے ہوئے مدینے تک پہنچتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے ملاقات کرنی ہے، اور جب ان کے خود بنائے ہوئے خود ساختہ جو جانشین بن گئے تھے ان تک پہنچے اور کہا کہ ہمیں رسول سے ملاقات کرنی ہے. کہا کیوں ملاقات کرنی ہے؟ وہ اس لیے کہ ہمیں رسول سے ملاقات کر کے اور ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرنی ہے. لیکن ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے سے پہلے ہماری کتابوں میں جو نشانیاں ہیں رسول کی، ان نشانیوں کو رسول میں دیکھنا ہے. اگر وہ نشانیاں رسول میں ہیں تو ہم بیعت کر لیں گے. چونکہ بہت سے جھوٹے دعوے دار بھی آئے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول سچا تھا یا نہیں تھا. تب لوگوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے آنے میں دیر کر دی، رسول تو اب دنیا میں نہیں رہے. کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. چونکہ جو صفات ہمارے یہاں بیان ہوئی ہے نا، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو صفات رسول کی ہوگی وہی صفات اس کے جانشین کی ہوگی. آپ مل گئے، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. اب جیسے ہی یہ جملہ کا عزیزان گرامی ابھی تو یہ کہا تھا کہ رسول دنیا میں نہیں رہے، اب بالکل انہیں دیکھ کے ایسا لگتا تھا یہ سامنے تو بیٹھے لیکن ان کی روح دنیا سے چلی گئی، ان کی حالت ایسی ہو گئی. اب بجائے کہ رسول کے معجزات اپنی ذات میں دکھاتے، توجہ کے ساتھ، بجائے کہ رسول کے معجزات اپنی ذات کے ذریعے سے ظاہر کرتے، اپنے نقصوں کو منسوب کرنے لگے رسول سے. چونکہ جیسے یہ تھے، انہیں یہ ثابت کرنے کے لیے رسول کے جانشین ہیں، یہ بتانا تھا کہ یہ رسول کے جیسے ہیں، تو یہ تو نہیں دکھا سکے کہ یہ رسول کے جیسے ہیں. بجائے کہ یہ بتاتے کہ یہ رسول کے جیسے ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول ہم جیسے تھے، رسول ہم جیسے تھے. تب بات وہی ہے، ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ رسول آپ جیسے ہی، آپ کا دعویٰ. بات تو تب ہے کہ جب رسول کہے یہ مجھ جیسا، تو ہمیں تاریخ میں ڈھونڈنا پڑے گا کون ہے رسول جیسا. اچھا بات ہو رہی ہے محمد کی اتباع، ضرورت کیا ہے کہ ہم علی کے پیچھے چلیں؟ سوال کو یہ کر سکتا ہے نا کہ ضرورت کیا ہے کہ ہم علی کے پیچھے. مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاس میں بھی اگر استاد کوئی چیز کر کے دکھا رہا ہے اور یہ کہتا ہے جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کرو، لیکن آپ نے دیکھا کہ اگر اس کلاس میں 10 بچے ہو 20 بچے ہو تو ہر کوئی الگ الگ طریقے سے کر رہا ہو، لیکن کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو بے نہیں ویسے کر رہا ہوتا ہے جیسے استاد کرتا ہے. اب استاد خود کر کے نہیں دکھاتا، وہ کیا کہتا
جو اصول ہے نا سکھانے کا، ایسے کرو جیسے یہ کر رہا ہے. اب کوئی پلٹ کے سوال کرا، ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے ایسے کرو جیسے میں کر رہا ہوں. اب پلٹ کے استاد یہ کہے گا چونکہ جب میں اسے کرتا دیکھ رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں آئینہ دیکھ رہا ہوں. یعنی یہ بے عین نہیں ویسے ہی کر رہا ہے جیسے میں کرتا ہوں. تو اب انہوں نے دعویٰ کیا کہ رسول ہم جیسے. یہ تو بات ہے، تو دعویٰ ہے. اب ہم رسول سے پوچھیں گے کہ کون رسول جیسا، کون رسول جیسا. پھر ہم نے ایک مرتبہ تاریخ کی کتابوں کو چھاننا شروع کیا، کھنگالنا شروع کیا، تو عزیزان گرامی ہمیں ایک منظر دکھائی دیا تاریخ میں کہ جہاں رسول نے اصحاب کو، انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا. لیکن یہ جو بھائی بنانے والا قضیہ ہے، بھائی بنانے والا سلسلہ ہے، اس کی ایک بنیاد ہے، ایک بیس ہے، ایک کرائٹیریا ہے. چونکہ جس کو بھائی بنایا جا رہا ہے وہ تو پہلے سے بھائی ہے. یہ بھائی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہنا یہاں جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ جو جس کے جیسا تھا، جو جس کے جیسا تھا اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا. جو معیار تھا، جو کرائٹیریا تھا، وہ یہ تھا کہ جو جس کے جیسا ہوگا اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا جائے. تو عزیزان گرامی جتنے وہاں ٹھہرے تھے، بلکہ کچھ الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے یہ کہوں کہ سلمان کا ہاتھ ابو ذر کے ہاتھ میں دیا، مقداد کا ہاتھ، قمبر کا ہاتھ، جو جس کے جیسا تھا اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیا. ایسے کا ہاتھ ویسے کے ہاتھ میں دیا، ٹیڑے کا ہاتھ میڑے کے ہاتھ میں دیا. کیونکہ معیار یہ تھا نا، رسول ظاہر سی بات ہے کہ عدل سے کوئی کام خالی ہو نہیں سکتا. کیونکہ معیار یہ تھا بھائی کہ آپ کو کوئی کام ہوتا ہے جا کے پوچھتے کہ بھائی یہ جو کام ہو رہا ہے اس کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے. کوئی کام کرنے کا ایک بیس ہوتا ہے کہ جو کر رہے ہیں اس کا کرائٹیریا کیا ہے. تو یہاں بھائی بنانے کا جو کرائٹیریا تھا وہ یہ تھا کہ جو جس کے جیسا اس کو اس کا بھائی بنایا گیا، اس کو اس کا بھائی. جب سب کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دی، عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے کہ علی تنہا کونے میں کھڑے تھے، علی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ دیا. ارے دے بھی کیسے دے، یہ ید اللہ کا ہاتھ ہے، کسی ایسے ویسے کے ہاتھ میں جا بھی نہیں سکتا. اب دیکھا جائے گا کہ کون کس کے جیسے. اچھا جن کے ہاتھ میں کسی نہ کسی کا ہاتھ آ گیا تھا وہ اسی بات پہ خوش تھے کہ چلو ہمارے ہاتھ میں کسی کا تو ہاتھ آیا. چونکہ بہت سے لوگ علی کو تنہا دیکھ کے بڑے خوش ہوا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ بڑے خوش ہو، دیکھو علی کا ہاتھ تو کسی کے ہاتھ میں نہ دیا. رسول نے ایک عجیب عمل کیا، کبھی دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا. اب ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد علی کی طرف مخاطب ہوئے، کہا اے یا علی میں نے پوری کائنات کا جائزہ لیا ہے، میں نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، آسمانوں میں دیکھا، زمینوں میں دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، پوری کائنات میں دیکھنے کے بعد میں یہ اعلان کر رہا ہوں یا علی نہ کوئی تجھ جیسا، نہ کوئی مجھ جیسا، میں تجھ جیسا اور تو مجھ جیسا. یا علی یا علی یا علی سلامت رہیں جانے کے مولا، کوئی غم نہیں. حیدری یا علی علی اللہم صلی اللہ. تو بات تو تب ہے کہ جب محمد کہیں کہ کون مجھ جیسا. اچھا بات یہ ہے کہ جیسے جیسے کہ ہم بات کریں تو اس میں بھی بہت سی گنجائش ہے، جیسے میں بھی گنجائش ہوتی ہے بہت سی. رسول اور قدم اور آگے. چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب اہل بیت کی فضیلت کی بات آتی ہے تو اس وقت انہیں ڈکشنری بھی سوچتی ہے، ڈکشنری میں لکھے ہوئے معنی بھی سوچتے ہیں، ایک لفظ کے 70 معنی بھی بن جاتے ہیں اور اتنی گہرائی میں اترتے ہیں کہ پھر اس سے ابھر بھی نہیں پاتے. میں ہم کہتے ہیں قرآن اتنا گہرا سمندر ہے، اگر تیراکی نہیں جانتے تو رسک نہ لیجیے. حقیقت بات ہے. اور یقین مانیے کہ قرآن کی گہرائی میں بنا آکسیجن سلنڈر کے نہیں اتر سکتے، اور اس آکسیجن سلنڈر کا نام ہے عشق اہل بیت. اگر عشق اہل بیت کے ساتھ قرآن میں غوطہ کوئی لگا عزیزان گرامی تو فضیلت کے وہ گوہر ملتے ہیں، وہ گوہر ملتے ہیں کہ زمانے میں اس کا جوہری نظر نہیں آتا کہ کس کے سامنے پیش کیا جائے کون پہچانے. الحمدللہ فرش عزا وہ جگہ ہے کہ جہاں ان گوہروں کے قدردان ملتے ہیں. تو اب یہاں دنیا یہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی اللہ حکم دے رہا ہے محمد کی اتباع، آپ جیسے کی بھی بات نہ کیجیے.
بات ہے کہ محمد کی اتباع ہونی ہے، محمد کی اتباع ہونی. اب ہمارے سمجھ میں آیا کہ رسول نے کیوں ارشاد فرمایا اولنا محمد آخرنا محمد، اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد وکلنا محمد. اللہم صلی. چونکہ ٹھہر کے ایک بات اور عرض کروں آپ کا سامنے کہ عربی میں جب کسی سے تشبیہ دی جاتی ہے تو کئی الفاظ کا استعمال ہوتا ہے. مثلا کاف تشبیہ ہے. آپ اکثر کہتے ہیں ذات پروردگار کے لیسا کمثلہ شیء. یہ کاف کیا ہے؟ یہ کاف تشبیہ ہے. کسی چیز کو کسی سے کمپیئر کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے کسی چیز کا کمپیریزن ہو نہیں سکتا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اولنا کا محمد، یہ نہیں کہا. لفظ ثانی استعمال ہوتا ہے. اکثر آپ سنتے ثانیہ زہرا ثانیہ ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمارا جو میرے بعد آئے گا وہ ثانیہ محمد ہے، وہ ثالثہ محمد ہے. یہ نہیں کہا. شبیہ محمد، شبیہ کا لفظ بھی استعمال نہیں ہو. یہ کہتے تھے جو میرا آئے گا، تو پہلا جو آئے گا وہ شبیہ محمد ہوگا. چونکہ ایسا کہ رسول جانتے تھے کہ تاریخ کے ٹیڑھے میڑے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ رسول ہم جیسے کہنے والے تو بہت ملیں گے، لیکن کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے لیے رسول نے کہا کہ یہ بھی محمد میں بھی محمد. تو یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے کہا کہ پہلا بھی محمد. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی. یا علی یا علی. اولونا محمد ہے. اس میں بھی حدیث میں خیال رکھنے کی بات ہے اور اولونا محمد آخرونا محمد، اس کے بعد ہے رسول. کبھی کبھی ہم کہتے میں یہ کہہ جاتے ہیں کہ اوسطونا دوسرے مرحلے میں کہہ جاتے ہیں. چونکہ ضروری ہے کہ پہلا آپ اول کہیں. علماء نے یہ بھی لکھا کہ پہلا آپ اول کہیں پھر آخر کہیں. چونکہ عزیزان کرام میں کسی بھی چیز کا اوسط نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کو ذہن میں رکھیں. تو یہ ایمان کو جو کامل کیا جاتا ہے تو پہلے کی امامت کا بھی اقرار کرنا ضروری ہے، ویسے ہی آخری کی امامت کا بھی اقرار کرنا ضروری ہے. تب سمجھ میں آئے گا کہ سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب محمد ہیں. تب قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد تو دنیا سے چلے گا، کس کے نقش قدم پہ چلے گا. الحمدللہ ہمارا محمد موجود ہے، وہ محمد کہ جس کو محمد نے محمد بنایا. اور محمد کسی کو محمد بناتا ہی نہیں کہ جب تک مشیت کا حکم نہ ہو. تو وہ محمد موجود ہے. اب زمانہ یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے امام زندہ ہیں اور آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن وہ تو پردے غیب میں ہیں، ان کے نقش قدم کہاں نظر آ رہے ہیں؟ ہم نے کہا جیسے تمہارے امام کے نقش قدم نظر آتے ہیں. کہا ہمارے امام کے نقش قدم کا قرآن پڑھو. پروردگار کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. تو یہ بتاؤ کہ شیطان کے نقش قدم کہاں نظر آ رہے ہیں؟ تو جیسے شیطان کے نقش قدم تمہیں نظر آ رہے ہیں، ویسے ہمارے امام کے نقش قدم ہمیں نظر آ رہے ہیں. اللہم صلی اللہ. عزیزان گرامی، آپ کو زیادہ وقت لینا مقصد نہیں تھا میرا. الحمدللہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے آپ نے سماعت فرمایا، لیکن یہی وجہ ہے کہ زمانے نے محمد کو نہیں پہچانا. اگر محمد کو پہچانتے تو اس کا بھی لحاظ رکھتے کہ جس کے لیے محمد نے کہا کہ لحموں کا لحمی دموں کا دمی. کبھی اس کا خون نہ بہاتے، کبھی اس کی لاش پہ گھوڑے نہ چلاتے. تصور سوچنے والی بات ہے. اور شاید یہی وجہ ہوگی کہ میرے مولا نے کربلا کے شہیدوں میں ایک شہید ایسا بھی رکھا کہ جو ہم شکل پیغمبر تھا، کہ شاید زمانہ دیکھے تو اسے خیال آئے کہ یہ ہم شکل پیغمبر ہے کہ جنہوں نے رسول کو دیکھا تھا. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیں کہ دشمنی کا کیا عالم تھا کہ جب ذوالجنا اپنے اوپر تیروں کو لینے لگا تو یہ بھی آواز لشکر سے سنائی دی کہ خبردار،
اس گھوڑے پہ تیر نہ چلا، میں نے رسول کو اس کی سواری کرتے ہوئے دیکھا۔ اجرکم اللہ، اس سواری کا اتنا خیال، اور سوارے دوش پیمبر کا کوئی خیال نہیں۔ اللہ، شاید اسی لیے جناب زینب نے جب مدینہ پلٹ کے آئی تھی تو یہ کہا تھا کہ نانا آپ نے ہماری محبت امت پہ واجب قرار دیا تھا، اور اس کا امت نے یہ صلہ دیا۔ شاید اگر ظلم کرنے کا حکم بھی دیا جاتا تو اتنی ظلم نہ۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزان گرامی، بڑی ہی قیامت کی یہ تاریخ ہے کہ جب لٹا ہوا قافلہ پلٹ کے مدینے آیا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ لٹا ہوا قافلہ جب پلٹ کے مدینے آیا، یہی وہ دن بھی ہے کہ جب بعد از رسول دروازے کو بھی جلایا گیا، شہادت جناب محسن۔ شاید ہو سکتا ہے کل تفصیلاً میں آپ کے سامنے مصائب بیان کروں، لیکن عزیزان گرامی سوچنے والی بات ہے کہ جب ایک مرتبہ امام حسین جناب علی اصغر کو لے کے گئے اور جب پلٹ کے خیمے کی جانب آئے تو وہ حسین کے جس کے قدم کبھی نہ رکے۔ علی اکبر کا لاشا آیا تو شان سے آیا، اونا محمد کے لاشے آئے تو شان سے حسین لے کر آئے۔ قاسم کے لاش کے ٹکڑے تھے ہاتھ میں لیکن قدم پیچھے نہ ہٹے، لیکن ہائے وہ 6 مہینے کا لاشا کتنا بھاری تھا کہ کبھی قدم آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے۔ چونکہ ماں کے سامنے کیسے بیان کریں؟ اب عزیزان گرامی، شاید وہی کیفیت مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے زینب کبریٰ پہ طاری ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا ہے بیٹا سید سجاد، زینب مدینہ میں ایسے داخل نہیں ہو سکتی، قافلے کو مدینہ کے باہر روک دیا جائے اور لوگوں تک خبر پہنچا دی جائے کہ ہم لٹ کے آئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ سید سجاد نے بشیر کو بلایا، اور بشیر کو بلانے کے بعد بشیر کے گلے میں شعلہ ازاں ڈالی، بشیر کے ہاتھ میں عباس قلم دیا، کہا بشیر جا کے مدینے والوں کو سنانی سنا دو کہ کربلا والے لٹ کے آئے۔ اجرکم اللہ۔ بشیر مدینے میں داخل ہوا، اور جب داخل چکے خیمے مدینے کے باہر پہلے نصب ہو گئے، بیویوں کے خیمے نصب ہوئے۔ جیسے جیسے مدینے میں خبر پھیلتی رہی، ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ جیسے جوانوں میں خبر پھیلی تو لوگوں کو لگا کہ علی اکبر پلٹ کے واپس آ گئے، جوان جوگ در جوگ پہنچنے لگے۔ ایک مرتبہ لیلا کی نظر جیسے ہی جوانوں کے چہرے پر پڑی، ایک مرتبہ زینب کہتی ہے کہ لیلا کی نظر ان جوانوں پہ نہ پڑے، چونکہ ایسا نہ ہو کہ ابھی اکبر کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزان گرامی، اگر کسی کا جوان مارا جاتا ہے، پروردگار ہمارے قوم کے جوانوں کو سلامت رکھے، تو ان کے سامنے اگر کوئی جوان بچہ آتا ہے تو کلیجہ تڑپ جاتا ہے، اور اگر کوئی بچوں کا دوست آ جائے تو ذرا تصور کریں کہ دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ روایت بتاتی ہے کوئی آتا تھا، کوئی اونا محمد کو پوچھتا تھا، کوئی قاسم کو پوچھتا تھا، کوئی علی اکبر کو پوچھتا تھا۔ وہ اسی اسنا میں ایک مرتبہ محمد حنفیہ تک خبر پہنچی کہ لٹا ہوا قافلہ آیا، واپس آیا ہے۔ وہ محمد حنفیہ ایک مرتبہ غلام کو ساتھ میں لیا اور نکلنے کے بعد کیا دیکھا کہ خیمے نصب ہوئے ہیں، اور یہ خیمہ ہے جو ناموس پیمبر کا ہے، اور اس کے باہر ایک ضعیف بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ وہ محمد حنفیہ سے برداشت نہ ہوا، یہ ہاشمی غیرت تھی۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ قریب گئے، جانے کے بعد کہا کہ اے شخص، کیا تو یہ جانتا نہیں کہ ناموس پیمبر کے خیمے ہیں؟ اگر تجھے بیٹھنا ہے تو کہیں دور جا کے بیٹھ جا، یہاں نامحرموں کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ ایک مرتبہ ضعیف نے سر کو اٹھایا، ایک جملہ کہا کہ اے چچا محمد حنفیہ، ارے سید سجاد کو نہیں پہچانا؟ اللہ اکبر۔ وہ جیسے ہی محمد حنفیہ نے دیکھا، ارے کلیجہ تڑپ گیا، ارے جیسے ہی سینے سے لگایا۔ جب سید سجاد کو دیکھا تو محمد حنفیہ کی چیخ نکلی، جب گلے ملے تو سید سجاد کی چیخ نکلی۔ ایک جملہ کہا چچا ابھی توق کے زخم تازہ ہیں۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ وہ ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے دیکھا اور تڑپ کے ایک جملہ کہا اے سید سجاد، اس عالم میں تو تمہیں مدینے سے نہ بھیجا تھا ہم نے، اس جوانی میں یہ ضعیفی کیسی؟ بس سید سجاد نے جملہ کہا چچا چند لمحوں کے لیے میں خیمے کے باہر بیٹھا تھا تو آپ سے گوارا نہ ہوا کہ ناموس
ہیں. اب بشیر مدینے میں سنا رہا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی محلے بنی ہاشم میں بشیر پہنچا, ایک بچہ جو گھر کے باہر کھڑا تھا, اس نے کیا دیکھا کہ بشیر کے ہاتھوں میں ایک علم ہے. بشیر کے ہاتھوں میں علم ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حسین مارے گئے. اجرکم اللہ, بڑے قیامت کے مسائل میں عزیزان گرامی, کہ حسین مارے گئے, حسین مارے گئے. بس یہ بچہ دوڑتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا, اپنی دادی کے قریب آیا. یہ ام البنین کا پوتا ہے, یہ عباس کا بیٹا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے کہ دادی باہر ایک شخص آیا ہے جس کے ہاتھ میں بابا کا علم ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ حسین مارے گئے. ایک مرتبہ ام البنین نے چادر کو سنبھالا, ارے باہر آئی. آنے کے بعد کہتے ہیں شیخ خبردار, یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ حسین مارے گئے؟ ارے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا عباس ہو اور حسین مارا جائے. ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے بی بی بالکل صحیح کہا, جب تک عباس زندہ تھے ارے کسی میں مجال نہ تھی کہ حسین کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھتا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ خون سے رنگین علم کو دیکھا, علم پہ تیروں کے نشانوں کو دیکھا. ایک مرتبہ ام البنین پوچھتی ہے تو بس یہ بھی بتا دے کہ عرب میں کون ایسا پیدا ہو گیا کہ جو میرے عباس کو مار سکے؟ کیا کسی میں یہ بھی مجال تھی کہ عباس سے مقابلہ کرتا؟ بشیر کہتا ہے بی بی بات یہ نہیں ہے, جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی, پانی بھرنے کی اجازت ملی تھی. عباس کے پاس کوئی تلوار نہ تھی, ارے دونوں بازو کٹ چکے تھے, سر پہ گرز لگا تھا. بس جیسے ام المنین نے سنا یہ بہادر کی ماں ہے نا, یہ جانے گی کہ کس میں یہ مجال کہ عباس کے سر پہ گرز لگائے. ایک مرتبہ ام المنین نے سوال کیا کہ بشیر یہ کیا کہتا ہے کہ یہ کون ایسا ہے عرب میں جو میرا عباس کے سر پہ گرز لگا سکے؟ ارے میرا عباس تو اتنا طویل القامت تھا. ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے بی بی بات یہ نہیں ہے, ارے آنکھ میں تیر لگا تھا, ارے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے. عباس نے چاہا کہ دونوں گھٹنوں کے درمیان ارے جھک کر کے تیر کو نکالے, ارے جیسے ہی سر کو جھکایا ایک ملعون نے ایسا گرز مارا کہ عباس کا سر شکافتہ ہوا. سرزمین کربلا پہ عباس کا لاشا. ام البنین نے ایک آخری سوال کیا تو بشیر پھر یہ بھی بتا دے, ارے جب تو نے یہ بتایا کہ بازو قلم ہو چکے تھے, ارے جب بھی کوئی زین سے زمین پہ آتا ہے اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے, اپنے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے, تو یہ بھی بتا دے کہ میرا عباس ارے زین سے زمین پہ کیسے آیا؟ ارے بشیر کہتا ہے اے بی بی یہ نہ پوچھو, ارے بازو قلم ہو چکے تھے, سرزمین کربلا, ارے منہ کے بل عباس حسین کھڑے ہوئے, الیوم انکسر ظہر. اے عباس تمہارے جانے سے میری حسین 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 حسین. مومنین سے پہلے کہ نوخوانی کا آغاز کیا جائے, میں آپ کو بتاتا چلوں آج ہمارے درمیان کراچی سے آئے نوآ خان علی صفدر بھائی موجود ہیں جو کہ اپنے منفرد انداز نوخوانی سے پہچانے جاتے ہیں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حسین 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 حسین. جوانوں سے گزارش کروں گا تھوڑا سا آگے تشریف لائیں, تھوڑا سا ماتمداری میں
یا حسین 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 مل کے بولیے سارے یا حسین یا حسین یا حسین بیڑیاں تھام کے جا عابد بیمار چلے بیڑیاں تھام کے جا عابد بیمار چلے بیڑیاں تھام کے جا عابد بیمار چلے بھیڑیاں تھام کے جا عابد بیمار چلے مل کے بولیے سارے بھیڑیاں تھام کے جا عابد بیمار چلے ہے بھیڑیاں تھام کے جا عابد بیمار چلے کربلا کانپ اٹھی کربلا کانپ اٹھی خلد میں روے نبی بیڑیاں تھام کے جا عابد بیمار چلے بیڑیاں تھام کے جا سیدہ قبول فرمائے بھیڑیاں تام کے جب عابد بیمار چلے بھیڑیاں تام کے جب عابد بیمار چلے پھونتا زخموں سے رواں غش پہ غش کھاتے رہے پشت پر اہل جفا در برسات رہے بحر امداد صدا بحر امداد صدا کس کو دے آل نبی بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار سیدہ قبول فرمائے مل کے بولیے بھیڑیاں تھام کے جب عابد بھیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار کربلا کانپ اٹھی کربلا کانپ اٹھی خلد میں روے نبی بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے دیے زینب نے صدا آؤ عباس جری دیے زینب نے صدا آؤ عباس جری سر کھلے شام چلی عطرت آل نبی تھام کر روتے تھے دل تھام کر روتے تھے دل دیکھنے والے سبھی بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار سیدہ قبول فرمائے سب مل کے بولیں بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے
ایسا دنیا میں کوئی بے کس و مظلوم نہ ہو، ایسا دنیا میں کوئی بے کس و مظلوم نہ ہو، اور رسن بستہ کبھی ساتھ ہمشیر نہ ہو۔ کربلا میں یہ ہوا، کربلا میں یہ ہوا، بعد فرزند نبی بیڑیاں تھام کے جا عابد بیمار چلے، بیڑیاں تھام کے جا عابد بیمار چلے۔ سارے مل کے بولے بیڑیاں تھام کے جا عابد بیمار، سب مل کے بولیں بھیڑیاں تھام کے جا آگے شہداء کے تھے سر، پیچھے قیدی تھے حرم، آج شہداء کے تھے سر، آگے شہداء کے تھے سر، پیچھے قیدی تھے حرم، نیزے ہاتھوں میں لیے ساتھ تھے اہل حرم، نیزے ہاتھوں میں لیے ساتھ تھے اہل ستام، آل احمد کے لیے تھی، آل احمد کے لیے تھی یہ مصیبت کی گھڑی، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار، ماشاءاللہ بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار، سب مل کے بولیے بیڑیاں تھام کے جب عابد اے بیڑیاں تھام عابد بیمار چلے، قید غم میں ناصر دختر شاہ زمن، قید غم میں ناصر دختر شاہ زمن، مر گئی گھٹ گھٹ کے کیسے ہو غسل و کفن، دفن کرنے کے لیے، دفن کرنے کے لیے لاش ایک ننھی سی، بیڑیاں تھام کے جا عابد بیمار چلے، بیڑیاں تھام مل کے بولیے بیڑیاں تھام کے جا اے بیڑیاں تھام کے جا قید غم میں ناصر دختر شاہ زمن، قید غم میں ناصر دختر شاہ زمن، مر گئی گھٹ گھٹ کے کیسے ہو غسل و کفن، دفن کرنے کے لیے، دفن کرنے کے لیے لاش ایک ننھی سی، بیڑیاں تھام کے جا عابد بیمار چلے، بیڑیاں تھام کے جا عابد بیمار چلے، بیڑیاں تھام کے جا عابد بیمار چلے، سارے مل کے بولیے بیڑیاں تھام کربلا کانپ اٹھی، کربلا کانپ اٹھی، خلد میں روئے نبی، بیڑیاں تھام کے جا عابد بیمار چلے، ہے بیڑیاں تھام کے جا
برچی کا زخم کھا کر رن میں گر گئے اکبر، برچی کا زخم کھا کر رن میں گر گئے اکبر، برچی کا زخم کھا کر رن میں گر گئے اکبر، برچی کا زخم کھا کر رن میں ہے اکبر، برچی کا زخم کھا کر رن میں گر گئے اکبر، برچی کا زخم کھا کر رن میں گر گئے اکبر، برچی کا زخم کھا کر رن میں ماں نے کلیجہ تھاما ہے، ماں نے کلیجہ تھاما، دوڑی پھوپھی تڑپ کر رن میں گر گئے اکبر، برچی کا زخم کھا کر رن میں گر گئے اکبر، برچی کا کھا کر رن میں گر گئے اکبر، برچی کا زخم کھا کر رن میں گر گئے اکبر، بلند آواز سے بولیے، برچی کا زخم کھا کر رن گھوڑے سے گرتے گرتے اکبر پکارتے گئے، بابا سلام آخر میرا قبول کر لے، سن کر صدا پسر کی ہے، سن کر صدا پسر کی، دوڑے ہیں رن کو سرور، رن میں گر گئے اکبر، برچی کا زخم کھا کر رن میں گر گئے اکبر، برچی کا زخم کھا کر سیدہ قبول فرمائیں، برچی کا شجاع رن میں گر گئے اکبر، برچی کا زخم کھا کیا ظلم کربلا میں ڈھایا ستمگروں نے، ہم شکل مصطفیٰ کو مارا ہے ظالموں نے، ہے خاک و خون میں غلطہ ہے خاک خون میں غلطہ، اک سے رخ پیمبر رن میں گر گئے اکبر، برچی کا زخم کھا کر گر گئے اکبر، برچی کا زخم سیدہ قبول فرمائیں، بلند آواز سے بولیں، برچی کا زخم کھا کر رن اکبر کی لاش اٹھانے شبیر جا رہے گئے، اکبر کی لاش اٹھانے شبیر جا رہے گئے، ہر ہر قدم پہ ٹھوکر میدان میں کھا رہے گئے، خیمے کے در پہ مادر ہے، خیمے دیکھتی ہے منظر رن میں گر گئے اکبر، برچی کا زخم کھا کر رن میں گرے، مولا سلامت رکھیں، برچی کا زخم کھا کر رن میں گرے گئے اکبر، مل کے بولیے، برچی کا زخم کھا کر رن میں برچی کا زخم کھا کر جب اٹھ سکا نہ لاشا شبیر سے پسر کا،
جب اٹھ سکا نہ لاشا شبیر سے بسر کا تحریر کس طرح ہو جو حال تھا بدر کا میت جواں کی لائے ہائے بھائی جواں کی لائے بچوں کے ساتھ مل کر رن میں گرے گئے اکبر برچھی کا زخم کھا کر میں برچھی کا زخم کھا کر رن بلند آواز سے ہم آوازوں کے برچھی کا زخم کھا کر اے کلمہ گویو کچھ تو کلمے کا پاس کرتے اے کلمہ گویو کچھ تو کلمے کا پاس کرتے بغض علی میں اتنا پستی میں تم نہ گرتے سبت نبی کو مارا ہے سبت کو مارا کلمہ نبی کا پڑھ کر رن میں گرے گئے اکبر برچھی کا زخم کھا کر ہے اکبر برچھی کا زخم کھا کر سیدہ قبول کر فرمائے مل کے بولیے برچھی کا زخم کھا کر اب تک ظفر صدائے مظلوم آ رہی گئے مولانا حسن ظفر نقوی کلام اب تک ظفر صدائے مظلوم آ رہی گئے یہ کربلا حاضر تم کو بلا رہی گئے کانوں میں گونجتی ہے کانوں گونجتی ہے اب تک صدائے اکبر رن میں گرے گئے اکبر برچھی کا زخم کھا کر بلند آواز سے پڑھیے رن میں گرے گئے اکبر برچھی اب تک ظفر صدائے مظلوم آ رہی گئے یہ کربلا حاضر تم کو بلا رہی گئے کانوں میں گونجتی ہے کانوں میں گونجتی ہے اب تک اذان اکبر رن میں گرے گئے اکبر برچھی کا زخم کھا کر میں کھا کر رن آزادار سید الشہداء میں آخری کلام پڑھنے سے پہلے برادر عزیز برادر علی رضوی یہاں پہ موجود ہیں اور مرحوم سچے بھائی کا کلام میں پہلی بار آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں اختتامی کلام سے پہلے میں انشاءاللہ گزارش کروں گا بہرحال ان کے فرزند یہاں موجود ہیں ان سے بہتر کوئی نہیں پڑھ سکتا اس کلام کو لیکن بہرحال میں چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس دعا کے ساتھ خدا آپ کو بھی اس ثواب میں میرے ساتھ شریک کرے اور میری دعا ہے میرے معبود وہ اعلیٰ منصب فائز ہیں وہ اعلیٰ اہل بیت کے ساتھ مشہور ہیں خدا ان کے درجات اور بلند فرمائیں اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اونچا اپنا علم
جب تک ہے دورے آسماں، جب تک ہے دورے آسماں، سن لے یہ ہر پیر و جوان، سن لے آواز پر شابیر کی بڑھتا رہے، یہ کارواں رکنے نہ پائے، یہ قدم اونچا اپنا علم اونچا رہے، اپنا علم اونچا، ہر قلب پر چھاتے چلو، ہر قلب پر چھاتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، ایک ایک محاذ ظلم کی تصویر دکھلاتے چلو، ہر دل میں کا غم اونچا رہے، اپنا علم اونچا رہے، اپنا علم اونچا رہے، اپنا علم، جب بھی کوئی مشکل پڑی، جب بھی کوئی مشکل پڑی، دنیا اسی در پر جھکی، دنیا اسی در پر جھکی، سینوں سے پل کھا کر ادھر اٹھی صدائے یا علی، نکلا ادھر باطل قدم اونچا رہے، اپنا علم اونچا رہے، اپنا علم اونچا رہے، یہ پرچم عباس گئے، یہ پرچم عباس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس گئے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، اب تک اسی پرچم تلے زندہ کسی کی پیاس گئے، جس نے ساہے لاکھوں ستم اونچا رہے، اپنا علم اونچا، علم اونچا رہے، اپنا علم، عباس ہے نام وفا، عباس ہے نام وفا، آغاز و انجام وفا، آغاز و انجام وفا، وہ منہ موڑ کے دریا سے جو پیتا رہا جا میں وفا، ہوتے رہے بازو قلم اونچا رہے، اپنا علم اونچا رہے، اپنا علم اونچا رہے، اپنا علم، جب کربلا یاد آئے گی، جب کربلا یاد آئے گی، انسانیت شرمائے گی، انسانیت شرمائے گی، مظلوم کی آواز ہے دل میں اترتی جائے گی، بات پلٹیں گے پھر بہ کے قدم اونچا رہے، اپنا علم اونچا رہے، آگے علم اونچا رہے، اپنا علم اونچا رہے، اپنا علم، زندہ یہ بیداری رہے، یہ سلسلہ جاری رہے، ہم ہو نہ ہو اس
کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے یہ روز روز سارے مل کے ہم آوازوں کی پڑھیے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے یہ روز روز علی کی تیغ کے جوہر کھلے زمانے پر تمام دنیا ہو ایک تیغ کے نشانے پر ہو ساری خلق خدا موت کے دہانے پر ہو ساری خلق خدا موت کے دہانے پر جو غیب میں گئے وہ ظاہر امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے حقیقی صورت اسلام بھی آیا ہوگی نگاہ عدل زمانے کی پاسباں ہوگی پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی اذان ہوگی پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی اذان ہوگی پے نماز جو حاضر امام ہو جائے یہ روز روز سا تمام ہو جائے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے یہ روز روز وہ جن کے دم سے ہے قائم امام دین مبین وہ جن کے روزے سے روشن گئے سامرا کی زمین وہ جن کے روزے سے روشن گئے شام کی وہ زمین اب ان کے روزے کی جانب بڑا ہے دشمن دین اب ان کے روزے کی جانب بڑا ہے دشمن دین اس ابرہا کا بھی جینا حرام ہو جائے یہ روز روز سا تمام ہو جائے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے یہ روز رہی جو پیاس لبے جونے ابد کا سلام قلم جو ہو گئے بازو نے ابد کا سلام جو ان کے غم میں ہے آنسو انہیں ابد کا سلام جو ان کے غم میں ہے آنسو انہیں ابد کا سلام خدا کرے کہ شروع انتقام ہو جائے یہ روز کا کہ تمام ہو جائے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے یہ روز روز سا تمام ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائک فی هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات.